فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ کاشانۂ بصیرت ایک ایسا مکمل یوٹیوب چینل جس پر محروم بصارت کے لیے بالخصوص اور تمام افراد کے لیے بالعموم سینکڑوں کی تعداد میں اسلامی کتب دستیاب ہیں۔ لہذا گزارش ہے کہ آپ اپنی ذمہ داری نبھاتے ہوئے کاشانۂ بصیرت کو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ بیل آئیکن کو پریس کیجیے تاکہ آپ علم کے حصول کے ساتھ ساتھ مذہب اہل بیت کی اشاعت میں بھی اہم کردار ادا کرتے رہیں۔ کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت، کاشانۂ بصیرت۔ فرزند زہرا یہ حالات برے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانۂ بصیرت کا یوٹیوب چینل میں سیمی زوار، ہم مل کر پڑھ رہے ہیں کتاب لوگوں میں فاطمہ ہوں۔ یہ کتاب بین الاقوامی ایوارڈ یافتہ فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا بحجت قلب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اردو ترجمہ کہ جس کے مؤلف آیت اللہ شیخ احمد رحمانی حمدانی اور ساتھ میں اس کے مترجم حجت الاسلام علامہ الطاف حسین کلاچی۔ حصہ اول، اس کے دو حصے ہیں۔ ہم پہلے حصے کو پڑھتے ہوئے ریڈنگ کے پارٹ نمبر 24 پر آگے ہیں اور 15ویں فصل کہ جس کا عنوان ہے خاتون جنت سلام اللہ علیہا کے اسماء مبارکہ وہ پڑھ رہے ہیں۔ اب تک ہم نے جن اسماء مبارکہ کے بارے میں تفصیلات جان لی وہ ہیں فاطمہ، پھر ہے البتول، پھر ہم نے پڑھا المبارکہ کے بارے میں، اور اب ہم پڑھ رہے ہیں الزہرا کے بارے میں۔ تو یہ بھی میں ساتھ ساتھ آپ لوگوں کو بتاتی چلوں۔ نہیں، اس سے ہم نے المبارکہ کے بعد ایک اور نام بھی پڑھ لیا، محدثہ۔ جی بالکل، محدثہ کے بعد اب ہم الزہرا پڑھ رہے ہیں، اور اس حوالے سے ہم نے کچھ معلومات حاصل کر لی تھیں پچھلی نشست میں، اور آپ سے پیج 306 پہ اجازت چاہی تھی۔ آئیے پیج 307 پر یہاں پر ہم ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ کی حدیث۔ اب اس میں تفصیلات کچھ یوں ہیں کہ کیا اس مفتری میم فے تیرے چھوٹی مفتری اور کذاب نے کاف زال الف بے، کذاب نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ کی اس عظیم الشان حدیث کو نہیں پڑھا کہ جس سے حقائق روشن ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حدیث ہے جس کا ہم ترجمہ پڑھیں گے۔ عربی میں لکھی ہے 3 لائنوں میں، اور اس کا اردو ترجمہ ہے انورٹڈ کاما کہ میں نے شکل و شمائل، سمت و صورت، رفتار و گفتار، قیام و قعود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھا۔ جب سیدہ سلام اللہ علیہ اپنے بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں داخل ہوتی تو صاحب لولاک بابا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی مسند چھٹ جاتی اور وہ بے ساختہ کھڑے ہو کر آگے بڑھ کر استقبال فرماتے۔ آپ سلام اللہ علیہ کے ہاتھوں اور پیشانی کو چومتے، مرحبا مرحبا کہتے، ان کے مقدس ہاتھوں کو اپنے دستے رسالت و نبوت میں لیتے اور اپنی مسند پر بٹھاتے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہاں پر حوالہ ہے نزہۃ المجالس، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 227، اور پھر لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ نے یہ بھی فرمایا انورٹڈ کاما میں نے گفتار و حدیث اور کلام میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مشابہ حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ سے بڑھ کر کسی اور کو نہیں دیکھا۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اس کا حوالہ ہے سنن بہیقی، بے ہے یہ قاف چھوٹی ہے، جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 101۔ پھر لکھا ہے آگے کہ کیا اس گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی و وسیع نبی کی باتیں صحیح ہیں؟ اور اس لائن کو دوبارہ پڑھتے کہ کیا اس گستاخ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں صحیح ہیں اس مقدس ذات کے بارے میں کہ جو حسن و جمال میں مثل آفتاب تھے۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، اس کا حوالہ ہے ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 40، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ حافظ ترمذی، حافظ عراقی تقریب میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 150، اور عقد فرید میں عین قاف دال عقد فرید میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 3۔ اس کے بعد مطالب السعول صفحہ نمبر 7،
اسعاف الراغبین صفحہ نمبر 171، کتاب صفین صفحہ نمبر 262 اور الاستیعاب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 469۔ اس کے علاوہ 2 کتابیں اور بلکہ 3 کہ ریاض الازر، رے یہ الف زواد، الف لام عین زواد رے اور ہے بھی ہے، ریاض الازرا جو کہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 155، اور نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 202۔ یہاں پر ہم نے بہت سارے حوالے پڑھ لیے اس جملے کے، اور اس جملے کو دوبارہ پڑھتے ہوئے کیونکہ اس کنٹینیویشن میں آگے جملہ تھا، اب چلتے ہیں کہ کیا اس گستاخ نبی وسیع صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں صحیح ہیں، اس مقدس ذات کے بارے میں کہ جو حسن و جمال میں مثل آفتاب تھے، بدر الدجا تھے، جن کی گردن چاندی سے زیادہ سفید اور خوبصورت تھی۔ اور یہاں پر حوالہ ایک اور دیا ہوا ہے اس جملے کو مکمل کرنے کے بعد کہ تہذیب الاسماء واللغات، امام نون واو چھوٹی ہے۔ پھر ہم آگئے ہیں پیج 308 پر اور 309 ساتھ ہی ہے، مل کر پڑھیں گے۔ پھر لکھا ہے کہ جب آپ علیہ السلام ہنستے تو موتی جھڑتے نوجوان تھے، اور یہاں پر لکھا ہے کہ یہاں پر بھی حوالہ دیا ہوا ہے، حلیت الاولیاء جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 14، تاریخ ابن عساکر جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 35، المحاسن جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 32۔ پھر لکھا ہے کہ ایسی ذات کے بارے میں بطول عظمیٰ سلام اللہ علیہ سے ایسی باتیں کہہ سکتی تھیں کہ جنہیں حیات محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤلف نے نقل کیا ہے۔ پھر آگے لکھی ہے، اگلی ہیڈنگ ہے کہ شاعر علامہ ابو الاسود دوئلی، دال واو حمزہ لام چھوٹی ہے، دوئلی کا خراج تحسین۔ یہاں پر ایک شعر ہے جس کا ترجمہ کہ جب ابو تراب علیہ السلام لوگوں میں جلوہ گر ہوتے ہیں تو ہر دیکھنے والا یہی کہتا ہے کہ یہ تو 14ویں کا چاند ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہاں پر حوالہ ہے تذکرۃ السبت جوزی صفحہ نمبر 104، اور اس کے بعد کچھ اشعار اور ہیں، یعنی 2 اشعار ہیں، اس کا بھی ساتھ ہی ترجمہ پڑھتے ہیں کہ انورٹڈ کاما میں کہ یہ وہ بے عیب و ریب بے مثل جوان ہے کہ جس پر جوانی نازاں ہے۔ آپ علیہ السلام وہ آسمان فضائل و مناقب ہیں کہ جن تک آج تک کوئی نہیں پہنچا۔ یہی وجہ ہے کہ لوگ آپ علیہ السلام کے دشمن ہیں، جس طرح سوکن حسد کی آگ میں جل رہی ہوتی ہیں، اسی طرح لوگ آپ علیہ السلام سے جلتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ علی علیہ السلام بدصورت ہے۔ اور ان بریکٹ میں لکھا ہے العیاذ باللہ، الف لام عین یہ الف زال بے الف لام لام ہے، اور یہاں پہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اب اگلی ہیڈنگ، اگر تمہارا ضمیر زندہ ہے، یہ ہیڈنگ ہے، اور اس کے آگے کوسچن مارک لگا ہوا ہے، لکھا ہے جی ہاں اگر تمہارا ضمیر زندہ اور آزاد ہے تو وہ تجھے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے بارے میں بتا دے گا، اور آپ علیہ السلام کے دشمن کی خرافات و افتراءات کی قلعی کھول دے گا کہ وہ دشمن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ حالانکہ علی علیہ السلام حیدر کرار وہ بہادر شجاع ہیں کہ جنہوں نے ہر حال میں دین مبین پر قربانی دی۔ میدان حرب و ضرب میں جس طرح حضرت علی علیہ السلام کی پیش قدمی اور جنگ ہے، اس طرح کی مثال پیش نہیں کی جا سکتی۔ آئیے پھر اس کے بعد اگلے پیراگراف میں پڑھتے ہیں، لکھا ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان بعثت کیا، اس دن سے لے کر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال تک امام علیہ السلام نے ہر میدان میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نصرت کی۔ جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی مصیبت آتی تو حضرت علی علیہ السلام نے آگے بڑھ کر اس مصیبت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نجات دلائی۔ پھر لکھا ہے چشم فلک نے وہ منظر ہمیشہ کے لیے اپنے پاس محفوظ کر لیا کہ جس بستر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آپ کے دشمنوں نے قتل کرنا چاہا تو علی علیہ السلام اس بستر پر سو گئے، اپنی جان نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے حوالے کر دی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بچا لیا۔ کیا یہ وہ علی علیہ السلام نہیں ہے کہ جن کے بارے میں اللہ نے فرمایا سورہ توبہ
آیت نمبر 19 ترجمہ کہ کیا تم نے حاجیوں کے پانی پلانے اور مسجد حرام کی آباد کاری کو اس شخص کے برابر قرار دیا جو اللہ اور روز آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور جس نے راہ خدا میں جہاد کیا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر فرمایا سورہ بقرہ کی آیت نمبر 207 ترجمہ انورٹڈ کاما، اور انسانوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو اللہ کی رضا جوئی میں اپنی جان بیچ ڈالتا ہے، انورٹڈ کاما یہاں کلوز ہو گیا۔ لکھا ہے جی ہاں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی میں وہ کون سی جنگ ہے کہ جس میں لشکر اسلام کا علم حضرت علی علیہ السلام کے ہاتھ میں نہیں؟ ہر زمانے میں اور ہر حال میں امام علیہ السلام نے رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا۔ پھر اب ان باطل اقوال کی کون سی حیثیت باقی رہ جاتی ہے؟ کیا کوئی اس بات کا تصور کر سکتا ہے کہ علی ولی علیہ السلام کی معاشرت میم عین الف شین ریتے سیدہ جلیلہ کے ساتھ بہتر نہیں تھی؟ اچھا، یہاں پر معاشرت کی ہجے کر دیتے میم عین الف شین ریتے، یہ لکھا ہے۔ پھر ادھر لکھا ہے کہ ادھر نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں انورٹڈ کاما کہ تم میرے خلق و اخلاق کا مظہر ہو، تم میرے اسی شجر سے ہو جس سے کہ میں ہوں، انورٹڈ کاما یہاں پر کلوز ہوا۔ حوالہ ہے طبری تویب خطب دولانی، اسی طرح کنز الاعمال میں ہے، جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153، 392 اور 398۔ ہم یہاں پر کتاب کے 310 پیج پر ہیں اور 311 بھی ساتھ پڑھیں گے۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس ہستی کے بارے میں یہ رائے رکھتے ہوں کہ وہ میری امت کے ہر فرد سے افضل ہیں، علم میں سب سے اعظم اور عظیم ہیں، خلق میں سب سے احسن اور حسین ہیں، فرماتے ہیں انورٹڈ کاما کہ علی علیہ السلام میری امت کے ہر فرد سے افضل اور بہتر ہیں۔ علی علیہ السلام عالم زمان اور عالم امت ہیں، الف عین لام میم، الف کے اوپر فتح ہے یعنی زبر ہے، تو علی علیہ السلام عالم زمان اور عالم امت ہیں اور حلم میں سب سے عظیم تر ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس کے حوالہ جات نوٹ کیجئے، مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 26، ریاض العذرا الف لام عین زواد رہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 194، ذخائر العقبہ صفحہ نمبر 74، مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 101 اور 614، اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس نے ان روایات کے رجال کو ثقہ اور صحیح لکھا ہے۔ اور اب آئیے آگے چلتے ہیں ہم مزید حوالہ جات مکمل کرنے کے بعد کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی دختر فاطمہ زہرا صلی اللہ علیہ سلام اللہ علیہا سے فرمایا کہ اے میری دختر، اے میری لخت جگر، میں نے تمہاری شادی اس شخص سے کی ہے کہ جو دین و دیانت میں امت پر سبقت رکھتا ہے، علم میں عالم ہے، حلم میں عظیم اور اعظم ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیٹی سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ میں نے تمہاری شادی اس سے کی ہے جو اسلام میں سبقت رکھتا ہے اور خلق میں احسن ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ ہے ابو الخیر حاکمی نے اسے نقل کیا ہے جس طرح کہ ریاض العذرا میں ہے، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 182۔ پھر آئیے لکھا ہے کہ گزشتہ صفحات میں دجال مؤلف دال پہ پیش ہے، جیم الف لام دجال مؤلف کی جو مقدوحات میم قاف دال واو ہے الف تے، مقدوحات اور مفتریات میم فے تیرے یہ الف تے پڑھی ہیں، انہیں مندرجہ بالا احادیث کے آئینے میں دیکھیں تو بات واضح ہو جاتی ہے کہ یہ سب جھوٹ اور افتراء ہے، جس طرح حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انورٹڈ کاما کہ بات وہی ہے کہ علی علیہ السلام صادق اور امین ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ کیا اب بھی تمہارا شعور ان موضوع باتوں کو قبول کرے گا کہ جو اس کذاب نے بیان کی ہیں؟ اللہ اس کے منہ کو توڑے۔ یہاں پر یہی بات مکمل ہوئی۔ پھر لکھا ہے کہ حضرت علی علیہ السلام تو ہمیشہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں۔ آپ علیہ السلام متعدد بار سن چکے ہیں انورٹڈ کاما کہ
اے فاطمہ سلام اللہ علیہا، تمہارے غضب کرنے سے اللہ غضبناک ہو جاتا ہے، تمہاری خوشنودی سے خدا خوش ہو جاتا ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ حوالہ تفصیلات کچھ زیادہ ہیں، آئیے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 3 اور صفحہ نمبر 154۔ پھر لکھا ہے کہ اس نے اسے صحیح لکھا ہے۔ پھر لکھا ہے ذخائر العقبہ میں صفحہ نمبر 39، تذکرہ سبط ابن جوزی صفحہ نمبر 175، مقتل خوارزمی جلد نمبر 1 صفحہ 52، اور کفایت الطالب صفحہ نمبر 219۔ اور نیکسٹ نام ہے شرح المواجب ہے یا مواہب ہے، سوری جیم نہیں ہے المواہب زرقانی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 202، اور کنوز الدقائق منادی صفحہ نمبر 30، اخبار دولی قرمانی دال واو لام چھوٹی ہے اور قاف رے میم الف نون چھوٹی ہے، حاشیہ انکامل یا الکامل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185، کنز الاعمال جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 111، تہذیب التہذیب جلد نمبر 12 صفحہ نمبر 443، اور الاصابہ الف لام الف صاد الف بے ہے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378۔ یہ ہم نے حوالہ جات پڑھے۔ پھر لکھا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ انہوں نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا انورٹڈ کاما کہ جو انہیں پہچانتا ہے تو وہ پہچانتا ہے، اور جو انہیں نہیں پہچانتا تو وہ پہچان لے کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، یہ میرا دل اور روح ہیں، اور میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی۔ پھر لکھا ہے کہ اچھا یہاں پہ لکھا ہے اس حدیث کو دوبارہ پڑھتے ہیں، یہاں پہ تھوڑا سا مجھے لگا کہ میں نے غلط پڑھ دیا۔ لکھا ہے کہ جو انہیں پہچانتا ہے کہ ایک دفعہ رسول اللہ نے اپنی بیٹی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا کہ جو انہیں پہچانتا ہے تو وہ پہچانتا ہے، جو انہیں نہیں پہچانتا تو وہ پہچان لے کہ یہ میرے جسم کا ٹکڑا ہیں، یہ میرا دل اور وہ روح ہیں جو میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان ہے۔ جس نے انہیں اذیت دی اس نے مجھے اذیت دی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور یہاں پر حوالہ بھی دیا ہوا ہے سوائق صفحہ نمبر 105، الاصعاف الف لام الف سین عین الف فے صفحہ نمبر 171، ینابع المودت صفحہ نمبر 173۔ پھر لکھا ہے کہ سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہا میرے جسم کا حصہ ہیں، جس نے ان کو اذیت کی اس نے مجھے اذیت کی۔ اور یہاں پر حوالہ ہے بخاری، مسلم، ترمذی، مسند احمد جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 328، اور خصائص علی علیہ السلام، خصائص علی نسائی صفحہ نمبر 45، اور الاصابہ جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 378۔ پھر آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ میرے جسم کا حصہ ہیں، جس نے انہیں غضبناک کیا اس نے مجھے غضبناک کیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے صحیح بخاری، خصائص نسائی صفحہ نمبر 35۔ ہم آگے ہیں کتاب کے پیج 312 313 پر۔ لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان بھی ہے انورٹڈ کاما کہ فاطمہ میرا جگر ہیں، جس نے انہیں غصہ دلایا اس نے مجھے غصہ دلایا، جس نے انہیں خوش کیا اس نے مجھے خوش کیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب مسند احمد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 323، اور سوائق سواد سے ہے سوائق صفحہ نمبر 112۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے کہ کیا حضرت علی علیہ السلام شیر خدا کی اتنی تعریف کافی نہیں ہے کہ وہ سابق الاسلام ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی دختر کے سامنے یہ بات کر رہے ہیں کہ کیا تم علی علیہ السلام کی اس فضیلت سے خوش نہیں ہو کہ وہ اسلام میں سبقت رکھتے ہیں
اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے ان فرامین سے حضرت علی علیہ السلام کے فضائل بیان فرما رہے تھے۔ ان کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کے مجمع میں حضرت علی علیہ السلام کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں انہوں نے لیا اور فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جس نے سب سے پہلے میری رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق کی۔ یہ وہ ہیں کہ میدان محشر میں سب سے پہلے مجھ سے مصافحہ کریں گے۔ اور یہاں پر حوالہ نہیں دیا ہوا پھر، لیکن آگے چلتے ہیں ساتھ ہی، کیونکہ ابھی یہ گفتگو چل رہی ہے کہ پھر ایک موقع پر اپنے اصحاب سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ تم میں سب سے پہلے مجھ پر حوض کوثر پر وارد ہونے والے علی علیہ السلام ہیں، تم میں سے سب سے پہلے اسلام کی تصدیق کرنے والے علی علیہ السلام ہیں۔ حوالہ ہے ریاض یہ وہی ورڈ ہے جس میں نظرہ ہے، ریاض النظرہ الف لام نون ضاد رے ہے، ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 161، ذخائر عقبہ صفحہ نمبر 62، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 76، 83 اور 87، اور فرائد السمتین باب نمبر 2 صفحہ نمبر 27۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے پھر کس صورت میں حضرت امام علی علیہ السلام کے فضائل صحابہ اور تابعین پر مخفی رہ سکتے تھے؟ نہیں، انہوں نے ہمیشہ ان احادیث کو سامنے رکھا اور امام علیہ السلام کی مدح کی۔ انہوں نے بہت سے صحابہ کرام سے احادیث کی روایت کی، جیسے حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ، زید بن ارقم رضی اللہ، عبداللہ بن عباس رضی اللہ، عبداللہ بن محل رضی اللہ، ہاشم بن عتبہ رضی اللہ، مالک اشتر رضی اللہ، عبداللہ بن ہاشم رضی اللہ، محمد بن ابی بکر رضی اللہ، عمر بن حمق رضی اللہ، ابو عمرہ رحمۃ اللہ، عدی عین سے ہے، عین دال چھوٹی ہے، عدی ابن حاتم رحم اللہ، ابو رافع رحم اللہ، بریدہ رحم اللہ، اور جندب بن زہیر رحم اللہ، ام الخیر بنت حریش ہیر یشین۔ اب اگلی ہیڈنگ ہے علی علیہ السلام ناطق قرآن۔ لکھا ہے کہ کیا نبی خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس حدیث کی طرف امت متوجہ نہیں ہے کہ علی علیہ السلام قرآن کے برابر ہیں؟ قرآن کریم صامت ہے اور علی علیہ السلام قرآن ناطق ہیں، کیونکہ علی علیہ السلام نفس نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، یا پھر اللہ نے رسالت کا اجر ان سے مودت قرار دی ہے، یا پھر رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث تویرے حدیث کو دیکھیں جو کہ صحیح ہے، جس کا ذکر صحاح سواد ہے الف صحاح اور مسانید میں آ چکا ہے۔ بارگاہ خداوندی میں دعا کی تھی انورٹڈ کاما کہ اے میرے پروردگار، تو اپنے محبوب ترین عبد کو میرے پاس بھیج تاکہ وہ میرے ساتھ اس پرندے کا گوشت تناول کرے۔ پھر لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اور موقع پر حضرت عائشہ رضی اللہ سے فرمایا انورٹڈ کاما کہ مردوں میں سب سے زیادہ محبوب علی علیہ السلام ہیں، میرے نزدیک سب سے مکرم علی علیہ السلام ہیں، تم ان کے حق کی معرفت و عرفان حاصل کرو اور میرے حقوق کا اکرام و احترام کرو۔ یا ساتھ ہی لکھا ہے کہ یا یہ فرمایا کہ انورٹڈ کاما کہ تم مردوں میں سے مجھے سب سے زیادہ محبوب علی علیہ السلام ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ مزید احادیث نبوی ملاحظہ کریں جو کہ درج ذیل ہیں۔ اب یہاں پہ سب سے پہلے حدیث جو دی گئی ہے، پہلے اس کا حوالہ نوٹ کر لیجئے، مواقف الایجی الف لام الف یہ جیم چھوٹی ہے، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 27، اور مجمع الزوائد جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 113 میں جو یہ حدیث ہے اس کا ترجمہ کہ میں اپنے بعد بہترین ہستی ہی کو چھوڑ رہا ہوں اور وہ علی علیہ السلام ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ سامعین، اب اگلی حدیث پڑھنے سے پہلے میں بتا دوں کہ ہم پیج 314 اور 315 پر آ گئے ہیں۔ آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ تم مردوں میں سب سے بہتر مرد علی علیہ السلام ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں، اور عورتوں میں سب سے بہترین عورت فاطمہ سلام اللہ علیہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ حوالہ نوٹ کیجئے، تاریخ بغداد جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 392۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اگلی حدیث ہے، ہم اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں کہ علی علیہ السلام سید البشر ہے، جس نے
اس کا انکار کیا تو وہ کافر ٹھہرا۔ حوالہ ہے تاریخ خطیب ان جابر رضی اللہ، کنوز الحقائق، حاشیہ جامع الصغیر جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 159 اور کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159۔ آگے چلتے ہیں اگلی حدیث کہ جس کسی نے علی علیہ السلام کو خیر الناس نہ کہا وہ کافر ہے۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ خطیب بغدادی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 192، ابن مسعود کنز الاعمال جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 159۔ اس کے بعد اگلی حدیث جو کہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں اس کا ترجمہ کہ میں کل علم اس مرد کو دوں گا جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محبوب ہے، اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے محبوب ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تاریخ خطیب جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 12، ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 162، سوائق صفحہ نمبر 75، جامع الصغیر سیوطی شرح عزیزی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 417، فیض القدیر جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 357 اور نور الابصار صفحہ نمبر 80، مصباح الظلام صفحہ نمبر 56۔ اور اب ہم اگلی حدیث کی طرف چلتے ہیں۔ یہاں پر ہے کہ ترجمہ کہ میری بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں علی علیہ السلام کی منزلت وہی ہے جو میرے بدن میں میرے سر کی ہے۔ حوالہ ہے ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 اور سیرت حلبیہ ہے سے ہے حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 391۔ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے اگلی حدیث میں کہ علی علیہ السلام مجھ سے اور میں علی سے ہوں، میرے بعد وہی ہر مومن کے آقا اور مولا ہیں۔ حوالہ ہے ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 163 اور سیرت حلبیہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 391۔ آئیے پھر اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ جس طرح میں بارگاہ ربوبیت پہ معزز ہوں اسی طرح علی علیہ السلام میری بارگاہ رسالت میں معزز ہیں۔ اس کا حوالہ ہے تاریخ خطیب جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 160۔ پھر آگے لکھا ہے اگلی حدیث میں کہ اس کو یہ ہے دوسری کہ مجھے سب سے زیادہ علی علیہ السلام سے محبت ہے، اللہ کو سب سے زیادہ علی علیہ السلام سے محبت ہے۔ اور اس کا ترجمہ نہیں، ہم نے ترجمہ تو پڑھ لیا۔ اس کا حوالہ ہے مسند احمد جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 204 اور خصائص نسائی صفحہ نمبر 36 اور صفحہ نمبر 51۔ اور اب اگلی حدیث ترجمہ، اے علی علیہ السلام تم مجھ سے ہو اور میں تم سے ہوں، میرے بعد علی علیہ السلام ہی ہر مومن کے آقا و مولا ہیں۔ اور حوالہ ہے یہاں پہ مسند احمد جلد 5 صفحہ نمبر 56 اور 356 اور حفاظ نے اس کی صحیح لکھا ہے، فے الف زوئے نے اسے صحیح لکھا ہے۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ اب اگلی ہیڈنگ آ گئی ہے حدیث سورہ برات۔ اس ہیڈنگ میں لکھا ہے کہ اس حدیث کو تمام رجال نے صحیح لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے وہ مرد لے کر جائے گا جو مجھ سے ہے اور میں اس سے ہوں۔ اس کا حوالہ ہے خصائص نسائی صفحہ نمبر 8۔ پھر اس کے بعد حدیث حق ہیڈنگ ہے، لکھا ہے رسول اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے علی علیہ السلام تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، تمہارا خون میرا خون ہے، حق تمہارے ساتھ ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، المحاسن والمساوی جلد نمبر 1 صفحہ 31، کفایت الطالب صفحہ نمبر 135، مناقب خوارزمی صفحہ نمبر 73، 76 اور 87 اور فرائد السمتین باب نمبر 2 صفحہ نمبر 47۔ آئیے اب آگے چلتے ہیں اگلے صفحے پر، یعنی کہ پیج 316 اور 307 کو ہم مل کر پڑھتے ہیں۔ اور یہاں پر حدیث آئی ہے، ہیڈنگ ہے کہ حدیث علی علیہ السلام میری نظر میں، لکھا ہے کوئی ایسا نبی نہیں گزرا کہ جس کی امت میں نظیر نہ ہو، میری امت میں میری نظیر علی علیہ السلام ہیں۔ حوالہ ہے ریاض النظرہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 164۔ اس کے بعد اگلی ہیڈنگ ہے حدیث حضرت ام سلمہ رضی اللہ، لکھا ہے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غصے میں ہوتے تو اس وقت علی علیہ السلام کے سوا کوئی دوسرے کو
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کسی دوسرے کو بات کرنے کی جرت نہ ہوتی۔ حوالہ ہے حاکم طبرانی۔ پھر آگے چلتے ہیں، لکھا ہے، ہیڈنگ ہے حدیث محبوب ترین آدمی۔ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ سے روایت ہے، اللہ کی قسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عورتوں میں سب سے زیادہ محبت حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا اور مردوں میں سب میں سے حضرت علی علیہ السلام سے تھی۔ یہاں پر حوالہ ہے مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 155 اور ذہبی نے اسے صحیح کہا ہے۔ پھر لکھا ہے جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227۔ اور اب آئیے اگلی حدیث پڑھتے ہیں، حدیث جمی بن عمیر، جیم میم یہ عین، جمی بن عمیر۔ لکھا ہے کہ جب حضرت عائشہ رضی اللہ سے پوچھا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عورتوں میں سب سے زیادہ کس سے محبت کرتے تھے تو انہوں نے فرمایا کہ فاطمہ سلام اللہ علیہ سے۔ پوچھا گیا کہ مردوں میں سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس سے پیار تھا تو فرمایا فاطمہ سلام اللہ علیہ کے شوہر سے۔ حوالہ ہے جامع ترمذی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 227 اور مستدرک حاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 157۔ اور اب اگلی ہیڈنگ ہے حدیث انتخاب۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، انورٹڈ کاما ہے فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہ رب العزت نے اہل زمین کی طرف دیکھا تو تمہارے والد کا انتخاب کیا اور مجھے اس نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنایا۔ پھر دوبارہ اس نے اہل زمین کی طرف نگاہ کی تو اس نے تمہارے شوہر کا انتخاب کیا۔ اس نے میری طرف وحی کی تو میں نے اللہ کے فرمان کی تعمیل میں تمہارا نکاح ان سے کیا اور انہیں اپنا وصی بنایا۔ حوالہ ہے طبرانی نے اسے ابو ایوب انصاری رضی اللہ سے نقل کیا ہے، جس طرح کہ اکمال کنز الاعمال میں ہے جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 153۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اسے ہیثمی ہے یہ سے میم چھوٹی نے مجمع الزوائد میں بیان کیا ہے جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 165۔ اور ساتھ ہی لکھا ہے کہ اس نے علی ہلالی کا حوالہ دیا ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اے فاطمہ سلام اللہ علیہ، اللہ نے اہل زمین میں سے صرف 2 مردوں کا انتخاب کیا اور ان 2 میں سے ایک تمہارے والد اور دوسرے تمہارے شوہر نامدار علیہ السلام ہیں۔ حوالہ ہے المواقف EG الف یہ جیم چھوٹی ہے صفحہ نمبر 8۔ سامعین یہاں پر پیج 307 پر ہم آپ سے اب اجازت چاہتے ہیں، کیونکہ اسی پیج پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں پڑھنے جا رہے ہیں جن ناموں کا ہم کے بارے میں جان رہے ہیں، الرازیہ۔ تو اس نشست سے اجازت، خدا حافظ، فی امان۔